بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سیرت النبی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، آج اس کی دوسری نشست ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات اور امتیازات کو ذکر کیا تھا۔ آج کی نشست میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے متعلق دو امور کو ذکر کریں گے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور حسن و جمال، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ پچھلی نشست میں بھی ہم نے آپ کی جو خصوصیات اور امتیازات کو ذکر کیا تھا، وہ اختصار کے ساتھ ہم نے ان کو بیان کیا۔ آج کا موضوع بھی ہم اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جن کو کوئی بھی شخص کسی ایک نشست میں احاطہ ان کا نہیں کر سکتا۔ بہرحال ہم اصل موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے کمالات کے ساتھ ان کو بھیجتا ہے، ان کو پیدا کرتا ہے۔ ظاہری کمال سے مراد ہے اللہ کے رسول، جتنے اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول گزرے ہیں، اللہ کے جتنے نبی اور رسول گزرے ہیں، وہ سب حسین ترین صورت کے اور بہترین آواز کے مالک، ظاہری اعتبار سے بھی مکمل شخصیات یہ ہوتی تھیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شمائل میں ذکر کی ہے کہ ما بعث اللہ نبیا الا حسن الوجہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جس بھی نبی کو بھیجا ہے خوبصورت چہرے والا ان کو بنایا، اور حسن الصوت، ان کی آواز بھی بڑی خوبصورت ہوتی تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے اعتبار سے انتہائی حسین ترین تھے، بلکہ احسن تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو ظاہری اعتبار سے بھی حسین ترین بنانے کی بنیادی ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی قوم اپنے نبی کو کسی بھی وجہ سے ان کے پیغام کو رد نہ کر سکے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو ہر طرح کے کمال کے ساتھ، ہر طرح کے حسن کے ساتھ متصف کر کے ان کو رسول اور نبی بنایا کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ انہیں شطر الحسن، یعنی جو حسن اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دیا ہے اس کا آدھا حسن انہیں دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہی قرآن مجید نے خود نقل کیا ہے کہ جب امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی جو بیوی ہیں، وہ حضرت یوسف پر فریفتہ ہوئیں اور ان کو گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، تو حضرت یوسف نے صاف انکار کر دیا، اور یہ بات پھر معاشرے کے اندر عام ہو گئی۔ جب یہ بات کھلی تو یہ عام ہو گئی کہ ارے عزیز مصر کی بیوی ہے جو ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے۔ تو اس عورت نے ان عورتوں کو جو اس پر الزام رکھ رہی تھیں دعوت دی اپنے گھر پر، اور ہر ایک کے سامنے جو ہے وہ پھل وغیرہ رکھ کر چاقو اور چھری ان کے سامنے رکھ دی، اور حضرت یوسف سے کہا کہ وہ ان کے سامنے ظاہر ہوں، وہ ان کے سامنے آئیں۔ ضروری نہیں ہے کہ حضرت یوسف کو مقصد معلوم ہو کہ کس مقصد سے بلایا جا رہا ہے۔ بہرحال عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کے سامنے حضرت یوسف کو آنے کے لیے کہا، اور جب حضرت یوسف ان کے سامنے آئے تو ان عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ اور پھر اس کے بعد میں قرآن مجید نے اس بات کو بھی نقل کیا ہے کہ یہی وہ ہیں جن کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اور میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ پاک باز بن رہے ہیں، اور اگر یہ اس بات کو قبول نہ کریں جو میں چاہتی ہوں تو پھر انہیں جو ہے وہ جیل بھجوا کر رہوں گی۔ تو حضرت یوسف نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، قرآن مجید نے اس دعا کو نقل کیا، قال ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جس جانب یہ مجھے دعوت دے رہی ہے اس سے بہتر تو جیل ہے، یا تو ان کا مکر اور ان کا قید جو ہے اس سے مجھے بچا لیجئے، یا پھر جو ہے جیل مجھے قبول ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ معاملہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے، اذا هو قد اعطی شطر الحسن، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے
کہ حضرت یوسف کو جو ہے وہ حسن کا آدھا حصہ دیا گیا۔ اس حدیث کے ایک معنی مشہور یہ ہو گئے اور روایات میں بھی اس کا ذکر آ گیا کہ انسانیت کا آدھا حسن جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا انسانیت کے حسن کو، تو فَأُعْتِيَ يُوسُفُ وَأُمُّهُ صَارَ نِصْفَ الْحُسْنِ، آدھا حسن انہیں دیا گیا، وَالنِّصْفَ الْآخَرِ آخر بَيْنَ سَائِرِ الْخَلْقِ، تمام مخلوقات کے اندر جو ہے وہ نصف آخر کو تقسیم کر دیا گیا۔ لیکن محقق علماء کرام نے اس حدیث کے حقیقی معنی جو بتلائے ہیں وہ یہ کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا حسین بنایا، حضرت یوسف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا جو ہے وہ آدھا اور نصف حصہ دیا گیا ہے۔ محدثین نے اس معنی کو بھی نقل کیا ہے، یعنی پوری انسانیت میں سب سے زیادہ حسین ترین، خوبصورت اور صاحب جمال کو شخصیت ہیں تو وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دوسری روایات اور احادیث سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا اخی یوسف صبیح و انا ملیح، حضرت یوسف کے حسن میں صباحت تھی اور میرے حسن کے اندر جو ہے وہ ملاحت ہے۔ حضرت عائشہ کا ایک موقع پر فرمان ہے کہ جو سویحبات یوسف ہیں، حضرت یوسف کو جو چاہنے والیاں پیدا ہو گئی تھی مصر کے اندر، اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ پاتیں تو وہ اپنے ہاتھوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں لو رأینا جمالہ لآثرنا تقطیع القلوب علی الایادی۔ شمائل ترمذی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر لکھی ہوئی ایک مستقل کتاب ہے۔ در حقیقت شمائل جو ہے وہ احادیث ہی کی ایک مستقل صنف ہیں۔ جو احادیث لکھی جاتی ہیں، احادیث پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جو تصنیفات لکھی گئی ہیں، جو تالیفات لکھی گئی ہیں، ان کی ہی کئی اقسام ہیں، ان میں ہی ورائٹی ہے۔ مثلا صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو ہے وہ جامع کہلاتی ہیں، سنن ترمذی جامع کہلاتی ہیں، لیکن امام ترمذی کی سنن کی پھر ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ وہ جامع ہونے کے ساتھ ساتھ سنن بھی ہے۔ جامع اور سنن میں فرق یہ ہے کہ احادیث کے اندر جتنے موضوعات کو شامل کیا گیا ہے، جن جن علوم پر احادیث موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان تمام اقسام کو جو شامل حدیث کی کتاب ہے اس کو جامع کہا جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جن جن موضوعات پر ہیں، مثلا ایمان کی بحث، علم کی بحث، پاکیزگی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق، مغازی، تفسیر، رقاق، اور بھی جتنے موضوعات احادیث کے تحت زیر بحث آتے ہیں، وہ تمام موضوعات کو شامل جو کتاب ہوگی اسے الجامع کہتے ہیں۔ صحیح بخاری، امام بخاری کی صحیح وہ الجامع ہے، امام مسلم کو بھی الجامع کا قرار دیا جاتا ہے، امام ترمذی کی جو کتاب ہے حدیث کی وہ بھی الجامع ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ سنن بھی ہے۔ اور ایسی سنن جو ہے مثلا سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابو داود، سنن ایسی حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جو فقہی ترتیب سے شروع ہو۔ مثلا کتاب الطہارت سے جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، پھر کتاب الصلاۃ اس میں اس کا ذکر ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اس طرح کے فقہی مباحث کی ترتیب پر جو حدیث کی کتاب جمع ہو اسے سنن کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی حدیث کی کتاب مسند ہے، ایک قسم ہے۔ امام احمد کی ایک مسند ہے تو مسند بہت ساری ہیں، مسند ابو یعلا ہے، مسند الدارمی ہے، اور بھی بہت ساری مسانید ہیں۔ اسی طریقے سے معاجم ہیں، معجم ہیں، اور بھی بہت ساری احادیث کی اقسام ہیں، ہر قسم کے تحت مستقل کتابیں ہیں۔ تو شمائل بھی ایک احادیث کی کتابوں کی ایک خاص صنف ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور خصائل کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں، اس صنف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی شمائل سب سے زیادہ مشہور ہوئی۔ جب بھی ہم شمائل کہتے ہیں تو وہ امام ترمذی کی کتاب کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، ورنہ شمائل جو ہے وہ احادیث کی ایک صنف ہے کتابوں کی۔ بہرحال شمائل پر لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک حسن کو بیان کرنے کا بھی بہت اہتمام کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان کرنے والے آپ کے اخلاق کے ساتھ ساتھ آپ کی جسمانی کیفیات کو بیان کرنے والے کہ آپ کیسے دکھتے تھے، آپ کی کیسی صفات تھیں، آپ کا کیسا حلیہ تھا،
آپ کا کیسا حسن تھا، اس کو بیان کرنے والے بھی صحابہ ہیں۔ صحابہ کے اندر بھی الگ الگ رنگ ہے۔ بعض وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو اور آپ کے جسمانی اوصاف کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن بعض وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ آپ کے رعب اور جلال کی وجہ سے آپ کی کیفیت کو ہم بیان کرنے سے معذور ہیں۔ مثلا حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ ما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہستی کوئی اور نہیں تھے، ولا اجل فی عینی منہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اہمیت کے حامل، عظمت کے حامل، بڑے میری نظر میں اور کوئی نہیں ہے، کوئی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عظمت والی میری نگاہوں کے اندر نہیں تھی۔ وما كنت اطيق ان املا عینی منہ اجلالا لہ، لیکن یہ ہونے کے باوجود، آپ سب سے زیادہ محبوب ہونے کے باوجود، آپ کی شان سب سے زیادہ میری نگاہوں میں عظیم ہونے کے باوجود، میں آپ کے رعب اور آپ کے جلال کی وجہ سے آپ کو نگاہ بھر کر دیکھ نہیں پاتا تھا۔ وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ، اور اگر آج مجھ سے کوئی سوال کرے کہ میں آپ کے صفتوں کو بیان کروں کہ آپ کیسے دکھتے تھے، کیسا آپ کا حسن تھا، آپ کا کیسا حلیہ تھا، مَا أَتَقْتُ، تو میں یہ نہیں کر سکتا۔ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْ، اس لیے کہ میں اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نگاہ بھر کر دیکھتا ہی نہیں تھا، یہ نگاہ بھر کر نہیں دیکھ پاتا تھا۔ ما اتقت، میں دیکھ نہیں پاتا تھا آپ کے جلال اور آپ کے رعب کی وجہ سے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا رعب اور کیسا جلال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں پر تھا۔ لیکن دوسرے صحابہ ہیں، صحابہ کے بھی الگ الگ رنگ ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ عام طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان کرنے والے صحابہ کرام، وہ نوجوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جنہوں نے آپ کا ایک ایک وصف بیان کیا ہے، آپ کا قد، آپ کا رنگ، آپ کی آنکھوں کی صفت، آپ کے بالوں کی صفت، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کے جسمانی اعضاء کی ساخت اور بناوٹ کیسی تھی، ایک ایک بات کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نقل کیا ہے۔ ان روایات سے ہمیں دو باتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی غیر معمولی خوبصورت ہستی تھے، دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے کس درجے محبت تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اخلاق کے حامل، نہایت خوب سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت تھے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہ خلقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے اعتبار سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے نہایت حسین تھے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہ خلقا، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، صحابی رسول۔ ایک صحابیہ ہیں ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ، ان سے حضرت عمار ابن یاسر کے پوترے ہیں، ایک ابو عبیدہ ابن محمد ابن عمار ابن یاسر، یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے کے لیے ان سے درخواست کی کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو آپ میرے سامنے بیان کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھائی دیتے تھے۔ تو حضرت ربیع بنت معوذ کہتی ہیں لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، امام طبرانی نے اس کو معجم کبیر کے اندر روایت کیا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جب میں دیکھتی تو مجھے محسوس ہوتا جیسے کہ کوئی سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے۔ یہ حضرت ربیع بنت معوذ کی تعبیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ صحابی رسول ہیں، حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں، لیکن حضرت خدیجہ کے جو پہلے شوہر ہیں ابو حالہ، ان سے یہ ہند پیدا ہوئے تھے، پھر بعد میں ان کا وصال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوا، تو یہ ہند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب بنے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے، آپ کے گھر میں پروان چڑھے۔ اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ایک اہم خصوصیت یہ ملتی ہے کہ جو بھی آپ کا قریبی ساتھی ہے وہ آپ کا ذکر بہت محبت کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ کرتا ہے، باوجود یہ کہ وہ رشتہ ایسا ہے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جو سونتیلا بیٹا ہوتا ہے
وہ اپنے سونتیلے باپ کے لیے جو ہے جو جذبات رکھتا ہے یا اس کی جو تعبیر کرتا ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بیویاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ازواج مطہرات امہات المؤمنین، تو نہایت خوبصورتی سے آپ کا ذکر کرتی ہیں، اور حضرت ہند جو ربیب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت حسن ابن علی وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن کے یہ ہند جو ہیں وہ خالو ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ کے بھائی، حضرت فاطمہ کے ماں شریک بھائی ہیں ہند۔ حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور حضرت ہند جو ہیں حضرت خدیجہ سے ان کے پہلے شوہر ابو حالہ کے بیٹے ہیں، تو حضرت حسن کے خالو ہوئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے الفاظ میں اگر اردو میں کہتے ہیں اسے تو یہ ماموں ہیں، ماں کے بھائی، اور عربی میں ان کو خال کہتے ہیں۔ تو حضرت حسن ابن علی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ہند سے اپنے ماموں سے کہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو، اوصاف کو بہت تفصیل سے بیان کرنے والے تھے، ان کی صفت بیان کی گئی ہے حدیثی کتابوں میں، کانا وصافن، کہ حضرت ہند جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو کھول کھول کر بیان کرتے تھے۔ کانا وصافن عن حلیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جاننے کے لیے حضرت حسن نے ان سے کہا شوق میں کہ انا اشتہی ان یصف لی منہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں ان کو مجھے آپ بیان کیجئے۔ اچھا، شیئن اتعلق بہ، اگر کوئی اس اختیاری چیز ہو اس میں سے تو میں اس کو اپنے لیے اختیار کر سکوں، جیسے کہ اختیاری اوصاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے تھے، اپنے بال کیسے رکھتے تھے، یا سرما کیسے لگاتے تھے، مانگ کیسے نکالتے تھے، یا اخلاقی اعتبار سے آپ چلتے کیسے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ بات کیسے کرتے تھے، یہ سب شمائل میں داخل ہیں، حلیہ مبارک بھی داخل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حلیہ جو ہے اس میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں جو تخلیقی ہیں، وہ انسان کے اپنے بس کی چیز نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے، وہ احوال غیر اختیاریہ جسے کہتے ہیں۔ تو اختیاری امور کے بارے میں حضرت حسن کی خواہش تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنائیں ان کو، اپنے معاملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ کی سنت کے اندر اس کو اختیار کریں۔ تو انہوں نے حضرت ہند سے درخواست کی، ہند بن ابی حالہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور احوال کو ان کے سامنے بیان کیا جائے۔ حضرت ہند نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بڑی غیر معمولی تھی، آپ تھے بھی بہت شاندار، اور جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرتے تو آپ کو بہت شان والا جو ہے ان کے وہ گمان کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے بھی شاندار اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاندار سمجھتے تھے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن، حضرت ہند کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، جیسے چودھویں کی رات میں چودھویں کا چاند چمکتا ہے دمکتا ہے، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکتا دمکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ قد کے بارے میں فرمایا حضرت ہند نے کہ بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نکلتا ہوا تھا، لمبا تھا لیکن اتنا نہیں کہ وہ دیکھنے کے اندر برا لگے۔ اطول من المربوع، درمیانی قد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طویل تھے۔ آپ کے سر کے بارے میں کہتے ہیں کہ عظیم الہامہ، اعتدال میں بڑا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہلکے گھنگریالے تھے۔ رجل الشعر، مانگ نکالنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام نہیں کرتے تھے، نکالتے تھے لیکن بہت اہتمام نہیں کرتے تھے۔ ان انفرقت عقیصتہ فرق والا فلا، اگر آسانی کے ساتھ مانگ نکل جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالتے، ورنہ ویسے ہی اسے چھوڑ دیتے۔ بال بڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اگر آپ زلف رکھتے ہوں تو کان سے زیادہ وہ ہو جاتے تھے، لیکن اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بالوں کو نہیں رکھتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی صفت وفرہ بتلائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلتے ہوئے رنگ کے بارے میں روایات کے اندر، حضرت ہند کی روایت کے اندر منقول ہے، ازہر اللون واسع الجبین، کہ آپ کا چہرہ اور آپ کا رنگ جو ہے وہ پھول کی طرح سے کھلتا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی جو ہے وہ چوڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابرو ہیں، حواجب، وہ الگ الگ تھے، ملے ہوئے نہیں تھے۔ سوابغ فی غیر قرن،
روایت کے الفاظ ہیں، حضرت ہند کی روایت کے الفاظ ہیں، اور ابرو کے درمیان جو رگ تھی وہ بالکل صاف اور واضح دکھائی دیتی تھی، بینہما عرقن، اور ناک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند تھی، اقنل عرنین، اور لہو نور یعلوہ یحسب من یتأملہ الشم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک جو ہے وہ بلند تھی، گھنی داڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، کث اللحیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال جو ہے وہ ہموار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دہن ہے، فم، منہ جو تھا وہ اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، بالکل تنگ نہیں تھا، بالکل پھیلا ہوا نہیں تھا۔ حضرت ہند بیان کرتے ہیں دانت مفلج الاسنان، بالکل جو ہے موتی کی طرح سے کھلے، الگ الگ، ہلکا سا ان کے درمیان جو ہے وہ فصل تھا، سینے سے لے کے ناف تک بالوں کی ایک لکیر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اوپر چلی گئی تھی، آپ کی گردن ایسی محسوس ہوتی تھی جیسے کہ تراشی ہوئی ہو، رنگ اس کا جو ہے بالکل چاندی جیسا، کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، ایسا جیسے کہ چاندی سے جو ہے آپ کی گردن جو ہے وہ بنائی گئی ہے، بالکل ڈھلی ہوئی، اور اعضاء جو ہے بالکل معتدل اور متناسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور بدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گٹھا ہوا، حضرت ہند کے الفاظ ہیں بادینہ متماسکہ، سینہ اور پیٹ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہموار تھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کا سینہ آپ کے پیٹ سے آگے تھا، یعنی پیٹ اندرونی حصے میں تھا، سوا البطن والصدر روایت کے الفاظ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے وہ چوڑا تھا، عریض الصدری، اور مونڈھوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فاصلہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مونڈھے ہیں وہ چوڑے تھے، ایک دوسرے کے مقابلے میں مضبوط تھے، جوڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط تھے، زخم الکرادیس ہند کے الفاظ ہیں، اور حضرت ہند وہ شخصیت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے رہے ہیں، اور حضرت ہند کے روایت ہی میں یہ الفاظ بھی ہیں یجری کالخطی، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر جو ہے وہ کوئی بال نہیں تھے، پیٹ کے اوپر جو ہے وہ بال نہیں تھے، صرف سینے سے لے کر ناف تک ایک باریک سی بالوں کی لکیر چلی گئی تھی، اور بازو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو ہے وہ مضبوط تھے، اور ان بازوؤں کے اوپری حصے میں اشعر الذراعین والمنکبین واعالی الصدر، کہ سینے کے اوپری حصے میں اور بازوؤں کے اوپر اور ہاتھوں کے اوپر ہلکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ بال تھے، آپ کی کلائیاں طویل تھیں، رسٹ جسے ہم کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ چوڑی تھیں، رحب الراحہ، ہتھیلیوں اور پنجے کے اوپر جو ہے وہ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھرا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں جو ہے وہ سائل الاطراف، ہلکی سی جو ہے وہ لمبی تھیں، اور پیروں کے جو تلوے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ہلکا سا گڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صفات کو بیان کرتے ہوئے حضرت ہند کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے، اذا زال قلعا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو پاؤں اٹھا کر رکھتے، قدم اٹھا کر رکھتے، ہموار قدم رکھتے، یخطو تکفیئن، اور جھک کر چلتے، یمشی ہونن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے کی جانب چل رہے ہوں، اذا مشا کانما ینحط من صبب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے بارے میں حضرت ہند فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی جانب متوجہ ہوتے، کسی سے بات کرنے کے لیے متوجہ ہوتے، اذا التفت جمیعا، ایسے نہیں کہ صرف گردن موڑ لی ہو، آنکھ اور کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اعلیٰ اخلاق تھے کہ جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پوری طرح سے متوجہ ہوتے، نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نیچی رہتی، نظرہ الی الارض اطول من نظرہ الی السماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جو ہے وہ زمین کی طرف زیادہ ہوتی بمقابلے آسمان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے، یعنی ہمیشہ اوپر دیکھ رہے ہوں، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے، جیسے کہ عام طور پہ متکبرین کی علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے، جب دوسروں کو آپ دیکھتے تو نگاہ بھر کر نہیں دیکھتے، جل نظرہ الملاحظہ، حضرت ہند کے الفاظ ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دیکھتے تو ہلکی سی ایک نگاہ ڈال لیتے، گھور گھور کر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے، جل نظرہ الملاحظۃ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو سب سے آگے آگے رہنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، یسوق اصحابہ، اپنے صحابہ کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے۔ جب کسی سے ملاقات کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے جو ہے خود سلام کرتے، یبدأ من لقی بالسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں جو حضرت ہند بن ابی حالہ نے بیان کی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تقریباً 10 سال رہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت ساری خصوصیات کو، امتیازات کو بیان کرتے ہیں، آپ کی خوبصورتی اور جمال کو بھی انہوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ان کی احادیث کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں انتہائی نرم تھیں، ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حریر اور دیباج، ریشم کو اور ململ کو، مخمل کو جو ہے میں نے اتنا نرم نہیں پایا جتنا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلیوں کو چھوا جب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کے دوران جب مس ہوتا تھا تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلیاں مخمل اور جو ہے ریشم سے بھی زیادہ نرم تھی۔ آپ کی خوشبو بیان کرتے ہوئے حضرت انس کہتے ہیں کہ لا شممت ریحا قط اطیب من ریح او عرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو بھی صحیح بخاری نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ ہے وہ خوشبو آپ کوئی بھی لے آئیے اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ خوشبودار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے مہک آتی تھی۔ حضرت ام سلیم نے اطیب الطیب سے جو ہے اس کو تعبیر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء، ایک کنواری لڑکی جتنی شرمیلی ہو سکتی ہے اس سے کہیں زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با حیا اور شرمیلے تھے۔ صحیح بخاری نے اس حدیث کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنستے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہیں ہیں، آنکھیں ہیں، چاہے آپ نے سرما نہ لگایا ہو تب بھی محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما لگایا ہوا ہے۔ اذا نظرت الیہ قلت اکحل العینین اکحل العینین ولیس باکحلا۔ یہ حضرت ہند، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو ہے بیان کردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں ہیں۔ ایسی ہی ایک حدیث بہت طویل خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ کیسا تھا، لا بالمکلثم، کہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا، کانا فی الوجہ تدویر، کہ بہت بالکل لمبا نہیں ہے اور بالکل جو ہے وہ گول نہیں ہے، البتہ گولائی لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا۔ ابیض مشرب، مشرب کہتے ہیں عربی زبان کے اندر الذی فی بیاضہ حمرہ، ایسا گوراپن جس کے اندر جو ہے وہ سرخی شامل ہو، سرخی مائل گوراپن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رنگ جو ہے حضرت ہند نے بیان کیا ازہر اللون کہہ کر، اور حضرت علی نے بیان کیا ابیض مشرب کہہ کر، دونوں بالکل قریب قریب الفاظ ہیں۔ ادعج العینین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بالکل سیاہ آنکھیں تھیں، الشدید سواد العین، ادعج العینین کے معنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو حضرت علی بھی کہتے ہیں اذا مشى تقلع کانما یمشی فی سبب، اپنا پیر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے، آپ کی رفتار کیسی ہے، آپ کی چال کیسی ہے، آپ جب کسی کی جانب متوجہ ہوتے تو پوری طرح سے متوجہ ہوتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں جو احوال اختیاریہ ہیں، کہ رنگ ایسا تھا، آنکھیں ایسی تھیں، چہرہ ایسا تھا، یہ تو احوال غیر اختیاری ہے، یعنی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوبصورت بنایا، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات تھیں، پورا متوجہ ہونا، نگاہ بھر کر جو ہے وہ دوسروں کو نہ دیکھنا، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا، اپنے ساتھیوں میں آگے آگے رہنے کی کوشش نہ کرنا، اور سلام کرنے کے اندر جو ہے وہ پہل کرنا، یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں، یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم جتنا کچھ سنتے سناتے ہیں کہ ایسے بننے کی کوشش کرو، ایسے ہونے کی کوشش کرو، وہ لوگ بھی جو اسلام کے پیروکار نہیں ہیں لیکن پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر وہ بھی جو ہے وہ صفات بیان کرتے ہیں کہ انسانوں کو ایسے بننا چاہیے۔
تو اگر ہم اس کو فالو کریں تو ہم پائیں گے کہ ایسا بیان کر رہے ہیں جیسے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ذکر کر رہے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو ذکر کر رہے ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے احوال حلیے سے متعلق ہیں، لیکن اخلاق سے متعلق بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم آگے چونکہ مستقل اخلاق نبوی کے اوپر اسی نشست میں بات کر رہے ہیں، وہاں ہم زیادہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہاں حضرت علی کی حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا ہے اس کو مختصراً ذکر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت زیادہ سخی تھے اور بہت سچ بولنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رویے کے اعتبار سے نہایت جو ہے وہ نرم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خاندان کے اندر جو ہے سب سے زیادہ عزت والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، معاشرے کے اندر سب سے زیادہ عزت والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبکہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا تو آپ سے مرعوب ہو جاتا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی عزت سے آپ سے مرعوب ہو جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب رہنے لگتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرنے لگتا۔ حضرت علی کے یہ الفاظ ہیں، من رآہ بدیہتاً ہابہ ومن خالتہ معرفتاً احبہ، اور فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا وہ یہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا تھا کہ میں نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ یقول ناعتہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ میں نے نہ پہلے اور شاید بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی سنن کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ کے حلیے سے متعلق یہودی عالم عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کا مدینہ آنا طے ہوا اور ہمیں علم ہوا کہ آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں، تو روزانہ صحابہ کرام ان دنوں جس دن آپ کی ہجرت کی خبر ملی تو آپ کے آمد کے انتظار میں شہر سے باہر جا کر کھڑے ہو جاتے۔ اور ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے تو عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کیسے دکھتے ہیں، وہ کون ہیں، میں بھی تو دیکھوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں کے ساتھ گئے اور فرماتے ہیں فلما استبنت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو میں یہ جان گیا اور پہچان گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی تعلیم دی، ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلون الجنۃ بسلام، لوگوں کے اندر جو ہے وہ سلامتی کو عام کرو، اور دیکھو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور راتوں میں ایسے وقت اللہ کی عبادت کرو جبکہ سب سو رہے ہوں، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ بغیر کسی خدشے کے جو ہے وہ داخل ہو جاؤ گے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ یہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حلیے کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ شمائل ترمذی پر لکھی ہوئی کتابوں میں اس قسم کی روایات صحیح اسناد کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں۔ ہمارا اگلا موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، سورۃ القلم کی آیت ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ عظیم ترین اخلاق کے اوپر جو ہے وہ فائز ہیں۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت ہی ہوئی ہے کہ میں لوگوں کے درمیان جو ہے وہ مکارم اخلاق کا اتمام کروں، اس کی تعلیم کے ذریعے سے اور اس کا عملی نمونہ دکھا کر۔ چنانچہ سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ انصاف مزاج تھے، کان اعدل الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عفیف تھے، عفت کی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، اصدقہم لہجتاً، سچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اعدمہم امانتاً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کا نہایت درجہ خیال رکھنے والے، بات کریں تو نہایت سچی بات کرنے والے، اور اس بات کا اعتراف صرف آپ کے چاہنے والے، آپ پر ایمان لانے والے ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ آپ نہایت صادق اور آپ نہایت امین ہیں۔ جب ہم سیرت پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے
جب آپ کی دعوت کا سلسلہ شروع ہوا تو اس سے قبل جو ہے پورا قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کے نام سے ملقب کرتا تھا. آپ کا لقب یہ پکارتا تھا الصادق الامین، بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے. آپ کو جب یاد کیا جاتا تو کہا جاتا الصادق اور الامین. اور یہ بھی منقول ہے کہ جاہلیت میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے نزاعات کو حل کرنے کے لیے لے کر آتے تھے. اپنے عہد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اہتمام کے ساتھ پورا کرنے والے. جب کسی کے ساتھ آپ عہد کرتے تو آپ اپنے عہد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کرتے تھے. اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، شفقت رحمت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنے والے، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، اچھے اخلاق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے والے. ابعد الناس من سوء الاخلاق، برے اخلاق سے نہایت دور رہنے والے. احادیث میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے لم یکن فاحشا ولا متفحشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گوئی کرنے والے نہیں تھے. ولا لعانا، لوگوں کے اوپر آپ لعنت نہیں کرتے تھے. لا سخابا فی الاسواق، بازاروں کے اندر بہت چیخ پکار کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. لا یجزئ بالسیئۃ السیئۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں تھے. لیکن یعفو و یصفح، لوگوں کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ کرنے والے، ان کو معاف کر دینے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اچھی صفات کے باوجود سب سے زیادہ تواضع کے ساتھ رہنے والے، کہ تکبر اور غرور سے بہت دور. اشد الناس تواضعا وابعدهم عن الکبر، لوگوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسے ہی رہتے جیسے کہ عام لوگ رہ رہے ہوں، اور اپنے غلاموں کو تک، آپ کے ماتحتی میں جو لوگ تھے، خادم جو تھے، چاہنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع کرتے تھے کہ آپ کی آمد کے اوپر آپ کے احترام کے لیے کھڑے نہ ہوں. یمنع عن القیام لہو کما یقومون للملوک، مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح سے حکمرانی عطا فرمائی، ایسی حقیقی حکمرانی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک شخص جو صلح حدیبیہ میں شامل ہوئے، ابو مسعود ثقفی، انہوں نے کہا کہ میں ہرقل کے دربار میں جا چکا ہوں، کسریٰ کے دربار میں جا چکا ہوں، اور دیگر اور بادشاہوں اور شاہان و ملوک کے دربار میں گیا ہوں، لیکن ان کی رعایا اپنے بادشاہوں کی ایسی قدر اور ایسا احترام اور ایسی عزت، ایسا احترام نہیں کرتی ہے جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے تھے کہ میرے لیے بادشاہوں کی طرح سے مت کھڑے رہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. آپ جو ہے مساکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق میں ہوتے، جن کو آپ جانتے، اگر ان میں سے کوئی بیمار پڑ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے جاتے. فقراء کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے، غریب لوگوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، جن کو بہت زیادہ مال و دولت میسر نہیں ہے. لوگ عام طور پہ جو ہے متکبر قسم کے لوگ غربا کے ساتھ بیٹھنے اور ان کے ساتھ مجالست سے گریز کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی ہے یجالس الفقراء. اور اگر کوئی غلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو قبول کرتے. یجیب دعوت العبد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں ایسے بیٹھتے جیسے کہ انہی میں ایک فرد ہیں. یجلس فی اصحابہ کاحدہم، اپنے لیے کوئی امتیازی نشست، کوئی امتیازی مقام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طالب ہوتے ہوں، ایسا نہیں ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اپنے جوتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گانٹھ لیتے، اگر اس کے اندر کچھ کمی ہو اور اس کو صحیح کرنا ہو تو خود وہ کام کر لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو خود سی لیتے، بکری کا جو ہے وہ دودھ دوہنا ہوتا تو خود دوہتے. گھر کے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود لگے رہتے، جیسا کہ کوئی شخص اپنے گھر کے کاموں کو انجام دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں نہیں رہتے، نہ دوسروں سے کہتے کہ جو ہے میرا فلاں کام کر دو. اگر کوئی آپ کی خدمت خود کرتا تو الگ بات ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں کو خود انجام دیا کرتے تھے. ایک صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سادہ اور جو متمول یا مالدار نہیں ہے، بہت کوئی سردار نہیں ہے کسی قبیلے کے، بالکل عام سے اور سادے سے لوگ ہیں آپ کے صحابہ کے اندر، ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بہت ہی گہرا اور جو ہے نصیحت ہم کو دینے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ظاہر، جن کا نام ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ جو ہے دیہاتی ایک صحابی تھے، رجلا من اہل البادیہ، ان کا نام جو ہے وہ ظاہر تھا.
تو وہ جب بھی اپنے دیہات سے مدینہ منورہ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نہ کوئی ہدیہ لے کر آتے تھے. اور فَيُجَهِّزُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج، جب وہ واپس جانا چاہتے اپنے کاموں کو شہر کے اندر ختم کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے. تو ایک موقع پر یہ ہوا کہ وہ آئے ہوئے تھے اور بازار کے اندر اپنی کوئی چیز بیچ رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس پہنچ گئے پیچھے کی جانب سے. اور حضرت ظاہر کے بارے میں ایک بات یہ منقول ہے کہ وہ بہت خوبصورت نہیں تھے، بلکہ ہم عام اصطلاح کے اندر ان کو کانا رجلاً دمیماً کہا گیا ہے، جو دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھے، بلکہ دمیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ خطوط جن کے بالکل خوبصورت نہ ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جب گئے اور پیچھے سے ان کو پکڑ لیا، وہ اپنے جو ہے کسی چیز کو بیچ رہے تھے بازار کے اندر. تو انہوں نے کہا ارے بھائی کس نے پکڑ لیا ہے مجھے، چھوڑو، ارسلنی من ھذا. اور جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھے تو پہچان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر اس کے بعد نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا وہاں پر مذاق کے اندر، من یشتری ھذا العبد، بھائی اس غلام کو کون خرید رہا ہے بتاؤ. تو حضرت ظاہر نے جواب دیا، یا رسول اللہ اذن واللہ تجدنی کاسدا، اگر آپ مجھے بیچ رہے ہیں تو میری کوئی بہت زیادہ قیمت نہیں آئے گی، میں تو بالکل بے مول ہوں، بے حقیقت ہوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن عند اللہ لست بکاسد، ظاہر تم اللہ تعالیٰ کے یہاں بے مول نہیں ہو. اور ایک روایت کے اندر ہے لیکن عند اللہ انت غال یا ظاہر. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند کے اندر، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. جود کے بجائے اجود کا لفظ استعمال ہوا ہے. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز ہوتی اور کوئی مانگتا اس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو فوراً دے دیتے، اور اپنے پاس کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر کے نہیں رکھتے تھے. کسی کی مانگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے پاس وہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا. روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ لباس پہنتے تھے. ایک موقع پر ایک صحابی نے آپ کو ایک بہت قیمتی کپڑا ہدیہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہن لیا. ایک دوسرے صحابی نے جب یہ دیکھا تو کہا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے یہ لباس دے سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنے گھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیمتی لباس کو اتارا، اور جو پہلے لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے تھے اس لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، باہر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مانگنے والے کو وہ کپڑا دے دیا. جب دوسرے صحابہ نے اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو آپ کبھی اس کو منع نہیں کرتے، تو پھر تم نے مانگا کیسے؟ ان صحابی نے کہا کہ میری اس سے غرض جو ہے اس کپڑے کو اپنے لیے جو ہے وہ خوبصورتی کے لیے مانگنا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر لینا نہیں تھا، بلکہ میری غرض یہ ہے کہ اس کو میں اپنے کفن کے لیے استعمال کروں گا، کیونکہ رسول اللہ نے اس کا بدن اس کپڑے کو لگا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، انتہائی حلم اور بردبار تھے. اگر کوئی ناپسندیدہ حرکت کوئی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت ہوتی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرتے، ناپسندیدہ چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے. حضرت خارجہ ابن زید کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے تو سب سے زیادہ باوقار انداز میں بیٹھتے، اور جب کوئی شخص بیٹھا ہے تو پھیل کر بیٹھ رہا ہو، ایسے بیٹھ رہا ہو کہ دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہو. حضرت خارجہ کہتے ہیں لا یکاد یخرج شیئا من اطرافی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو ایسے بیٹھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور بالکل اپنے آپ کو سمیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی وقار اور سلیقے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے. کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، لا یتکلم فی غیر حاجہ، بلا وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں نہیں کرتے تھے. یعرض عمن تکلم بغیر جمیل، اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسب طریقے سے بات نہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے الجھتے نہیں بلکہ اس سے اعراض کرتے، اس کو معاف کرتے، اس سے درگزر کرتے. آپ کا ہنسنا تبسم تھا، مسکراہن تھا، قہقہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگاتے تھے، اور بات کرتے تو فیصل بات کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فضول باتیں نہیں کرتے، اور اتنی کم بات بھی نہیں کرتے کہ کسی کو بات ہی سمجھ میں نہ آئے. نہایت وقار کے ساتھ ایک فیصل بات، واضح اور صاف بات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کی توقیر اور آپ کی تعظیم میں، آپ کی اقتداء میں بھی اور آپ کی توقیر میں بھی خود بھی جب آپ کے سامنے ہنستے تو مسکراتے۔ اور آپ کی ایک اور صفت بیان کی گئی ہے، کانا اشجع الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ حضرت علی کی روایات کو ہم بدر اور احد کے موقع پر آگے جانیں گے، جس میں کہا گیا ہے کہ جب جنگ کا معرکہ بالکل جو ہے عروج پر ہوتا اور گرما گرمی جو ہے وہ بالکل پھیل جاتی، تو اس وقت جب لوگ جو ہے وہ بہادر ساتھیوں کے درمیان رہنے کو پسند کرتے ہیں، ہم صحابہ کوشش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں جو ہے اپنے لیے پناہ ڈھونڈیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اپنے لیے پناہ ڈھونڈیں، اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے۔ جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے تو صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا ہمارا مدینے کے اندر جبکہ اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ باہر سے کوئی قوم، قبیلہ، کوئی گروہ جو ہے وہ حملہ آور ہو جائے گا، شب خون مار دے گا۔ تو راتوں میں جو ہے اگر کوئی ہلکی سی بھی آواز جو ہے وہ ہوتی تو ہم گھبرا جاتے کہ شاید کسی نے جو ہے حملہ کر دیا ہو۔ اور جب ہم اپنے گھروں سے ایسے موقع پر باہر آتے، ابھی ہم سوچ ہی رہے ہوتے کہ بھئی کیا معاملہ ہے، کیا کس طرف سے آواز آئی، کیا کسی نے حملہ کر دیا ہے، ہم کو دور دراز سے ایک گھڑ سوار جو ہے وہ ہماری طرف آتے ہوئے دکھائی دیتا اور ہم پہچان لیتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتے اور تسلی دیتے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا معاملہ تھا کہ صحابہ جہاں ابھی سوچتے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احوال کی تحقیق کے لیے جاتے اور واپس بھی آ جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صفات کے باوجود آپ نے، اور مدینے کی حکمرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہونے کے باوجود، ہر طرح کا مال غنیمت آپ کے پاس آنے کے باوجود، آپ نے نہایت سادہ زندگی گزاری۔ گھر آپ کا بالکل سادہ، جیسا کہ ہم نے کل بھی ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر انتہائی سادہ ہوتا تھا، آپ چٹائی پر لیٹ جاتے تھے۔ ہم پڑھیں گے سن 7 ہجری میں ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے آئے اور آپ کا اوپری بدن جو ہے وہ کھلا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازار باندھے ہوئے تھے، چٹائی پر لیٹے ہوئے، اور آپ کے بدن پر چٹائی کا نشان جو ہے وہ پڑ گیا تھا۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کتنی سادی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہرقل اور کسریٰ اللہ کے دشمن، ان کو تو جو ہے سامان تعایش دنیا کے اندر حاصل ہے اور آپ اتنی سادے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، لیٹے ہوئے تھے آپ، اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ لگتا ہے عمر ابھی جاہلیت کے آثار پوری طرح مٹے نہیں ہیں۔ ہاں، زندگی کے ان اسباب کا حاصل ہو جانا، عائش کے ان اسباب کا اور وسائل کا حاصل ہو جانا، یہ ہمارے لیے دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں ہمارے لیے ہے۔ دنیا کے اندر جتنی سادہ زندگی گزر جائے اتنی بہتر ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں سوتے ہوئے، حضرت میمونہ یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات میں سوتے ہوئے، سونے سے قبل آپ کی چادر کو دوہری کر کے بچھا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا کہ یہ چادر کو دوہرا کر کے کس نے بچھایا؟ تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے آرام کی غرض سے ایسے کیا تھا کہ آپ کو آرام ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے لیے تہجد میں اٹھنے سے رکاوٹ بن گئی، یہ آرام میرے لیے تہجد میں اٹھنے سے رکاوٹ بن گیا۔ آج ہم جن بستروں پر سوتے ہیں، جس طرح کے گدوں پر سوتے ہیں، جو ہے کتنے انچ یا کتنے فٹ کے جو ہے وہ فوم ہیں، اور اس پر بھی ہماری نیند کس حالت کی ہوتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بستر کا تصور کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ باوجود یہ کہ آپ کے اطراف میں رہنے والے لوگ آپ کے احترام اور آپ کے آرام کی غرض سے کچھ کرنے جاتے ہیں تو آپ کہتے کہ نہیں، وہی سادہ زندگی ہمارے لیے بہتر ہے۔ کھانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی سادہ تھے، ہفتوں تک گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے۔ حضرت عروہ جو صحابی نہیں تابعی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں، وہ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھانجے، ہم جو ہے کئی چاند دیکھ لیتے تھے مہینوں کے، ہاں، اور ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کا اناج جو ہے ازواج مطہرات کے حوالے کر دیتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شوہر ہونے کی حیثیت سے بیویوں کے جو واجب حقوق ہیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ ہی ایک ساتھ دے دیا کرتے تھے، اناج دلا دیتے تھے۔ لیکن ان ازواج مطہرات کا حال یہ تھا کہ وہ خود بھی نہایت سخی تھیں اور اس کو وہ بھی جو ہے وہ مستحقین کے درمیان، مانگنے والوں کے درمیان، غرباء اور مساکین اور فقراء کے درمیان
تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ تو حال یہ ہوتا تھا بعد میں کہ کئی کئی مہینوں تک جو ہے وہ چولہا گھر کے اندر نہیں جل رہا ہے۔ تو میں نے کہا خالہ جان یہ تو جو ہے بڑی حیرت کی بات ہے، پھر آپ لوگ جیتے کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں الاسودان التمر والماء، طویل عرصے تک ہم صرف کھجور اور پانی پی کر جیتے تھے۔ البتہ انصار صحابہ کے پاس سے کبھی کوئی جو ہے اگر کھانے کی کوئی چیز اگر آ جاتی، کانت لہم منائح وکانوا یمنحون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کوئی ہدیہ ایسا دیتے تھے تو زیادہ سے زیادہ دودھ جو ہے وہ ہدیے کے طور پر آتا تھا، اس کو ہم پی لیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حضرت عائشہ کی، حضرت عروہ کی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ کی روٹی کی صفت بیان کرتے ہوئے حضرت سہل کہتے ہیں کہ ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقی من حین ابتعثہ اللہ حتی قبضہ اللہ۔ نقی ایسے آٹے کو کہتے ہیں جس کو چھنی سے چھان کر بالکل باریک جو ہے اس کا حصہ حاصل کیا گیا ہو۔ حضرت سہل کے مطابق جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک 23 برس تک چھنا ہوا چھنی سے آٹا جو ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ اور پھر وہی فرماتے ہیں کہ ہوتا یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ آٹے کو کوٹ لیتے تھے اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے، تو جو اس میں سے اڑ جاتا وہ اڑ گیا، جو باقی بچ گیا اس کو گوندھ کر اس سے ہم جو ہے وہ روٹی بنا کر اس کو کھاتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانوں سے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان کیا ہے۔ مکہ میں ایک موقع تو وہ تھا جب کہ قریش کے سرداروں نے کہا کہ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں اپنی اس دعوت کی وجہ سے، جو دعوت آپ نے توحید کی شروع کی ہے، جو اسلام کی دعوت آپ نے شروع کی ہے، تو آپ اس سے باز آ جائیے، ہم اتنا مال آپ کے لیے جمع کر دیں گے کہ آپ ہم میں سب سے مالدار ہو جائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو طالب کو جو جواب دیا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں، یہ اللہ کی جانب سے دی ہوئی میرے اوپر ذمہ داری ہے۔ اگر دولت آپ کو جمع کرنا ہوتا، دنیا کے عیش و عشرت اگر آپ کو حاصل کرنا ہوتا، قدم قدم پر آپ کے پاس اس کے لیے اسباب موجود تھے۔ آپ ایک بہترین تاجر تھے رسول بنائے جانے سے پہلے، اس سے پہلے بھی میں نے اس کو نقل کیا ہے، بعد میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔ جو مخزومی ولید ابن مغیرہ سردار تھا قریش کا، اس نے کہا ایک موقع پر اپنے ساتھیوں سے کہ ہم میں کامیاب تاجر کون ہے بتاؤ۔ جیسے بازار میں بیٹھے ہوتے ہیں تجار اپنا مال لے کر، تو ان لوگوں نے جواب دینے سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا، تو ولید ابن مغیرہ نے خود کہا ہم میں سب سے کامیاب تاجر محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اسی نے کہا ہم مال لے کر آتے ہیں اور ہم غروب آفتاب تک بیٹھے رہتے ہیں اپنا مال لے کر، پھر کیا کرتے ہیں اپنی پوٹلیوں کو، اپنے مال کو سمیٹ کر لے جا کر اپنے گوداموں میں رکھتے ہیں۔ اور محمد کا حال دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا مال لے کر آتے ہیں، زوال سے پہلے ان کا مال فروخت ہو جاتا ہے اور وہ بازار چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی کے اندر دولت کا اثر ہم کو دکھائی نہیں دیتا۔ جتنا وہ کچھ وہ کماتے ہیں، ہم میں کامیاب ترین تاجر ہونے کی حیثیت سے، ان کی زندگی میں اس کو دولت کا اثر نہیں دکھتا ہے۔ میں نے اس کی تحقیق کی، ایک موقع کے اوپر دیکھا میں نے کہ جب یہ بازار سے نکلے، میں نے پیچھا کیا تو وہ گلیوں میں جا کر جو ہے وہ کسی بیوہ کے گھر میں جا رہے ہیں، کسی بوڑھی کے گھر میں جا رہے ہیں، کسی بوڑھے کے گھر میں جا رہے ہیں، اور اس کی ضروریات پوچھ پوچھ کر روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بازار آ کر خریدتے اور پھر ان لوگوں کو ان کی ضروریات لے جا کر دیتے۔ اور آخر میں پھر جو مکہ کا ایک میدان تھا جس میں سب بچے کھیلتے تھے، وہاں جانے کے بعد یتیم بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چمٹ جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ دیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا۔ ولید ابن مغیرہ جو کفر کی حالت کے اوپر مرا اور قرآن کی وحی سے نہایت متاثر تھا، جب ہم اسلام کی دعوت کا ذکر شروع کریں گے، قرآن کی دعوت کا ذکر شروع کریں گے، وہاں اس شخص کا تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا۔ قرآن مجید میں اس کے اوپر جو ہے بعض آیات بہت سخت نازل ہوئی ہیں، کیونکہ اس نے قرآن کے اعجاز کو مان کر پھر اس کے مخالفت میں اس نے باتیں کی ہیں۔ لیکن یہ آپ کے اخلاق کا اس درجے قائل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دولت آپ کے قدموں میں ہمیشہ جو ہے وہ پڑی رہ سکتی تھی، آپ نے اس دولت کی طرف توجہ نہیں دی، عیش و عشرت کے اسباب کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں دی۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمرانی حاصل تھی، اس کے باوجود آپ کا گھر، آپ کا کھانا، آپ کی سواری کس درجے سادی تھی۔ سواری کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
ہر طرح کی سواری کے اوپر، اونٹنی کے اوپر جو ہے آپ نے سواری کی ہے، گھوڑے کی آپ نے سواری کی ہے، اور اس زمانے میں عام طور پر خچر اور گدھا جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا سواری کے طور پر، اس کی آپ نے جو ہے وہ سواری کی ہے۔ سواری کے اندر جو ہے وہ بدر کے موقع پر جو ہے سواریاں کم تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ جتنی سواریاں ہیں وہ سب شرکاء کے درمیان تقسیم کر دی جائیں۔ تو ایک سواری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ، ان تینوں کے درمیان جو ہے وہ تقسیم ہوئی کہ اپنی اپنی باری کے اندر 3 لوگ الگ الگ اوقات کے اندر سوار ہوں گے، ایک سوار ہوگا تو دوسرے جو ہے وہ پیدل چلیں گے۔ تو حضرت علی نے اور حضرت ابو لبابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم لوگ تو جو ہے وہ بالکل جوان بچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جو ہے پیشکش کرتے ہیں کہ آپ سواری پر سوار رہیں اور ہم جو ہے مستقل پیدل چلیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو بہت خوبصورت جواب دیا۔ اس سے ہٹ کر ایک اور پہلو یہ ہے کہ جو قائد ہوتا ہے کسی بھی فوج کا، اس کو اضافی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کسی معاملے کو اپنے لیے پسند نہیں فرماتے۔ آپ نے جواب دیا، 2 باتیں کہی، فرمایا کہ تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو کہ تم میرے لیے جو ہے وہ قربانی دو گے اور ایثار کرو گے، اور دوسری بات، مجھے تم سے کم اجر نہیں چاہیے، جتنا اجر تمہیں مل رہا ہے مجھے بھی اتنا اجر چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا۔ ایسی سادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، آپ نے اپنی زندگی کو ایسے گزارا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال مدینے میں جو ہے وہ خدمت کی ہے، جبکہ میں بچہ تھا بالکل، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ لما فعلت ھذا او الا فعلت ھذا، بھئی یہ کیوں کرے، وہ کیوں کرے، اور یہ کیوں نہیں کرے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس کو نقل کیا ہے۔ ان احادیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسے تھے۔ ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ تکبر تھا، نرمی تھی، اور مزاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظرافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ آپ جو ہے صحابہ کے ساتھ بہت خوش رہا کرتے تھے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ آپ کا ہنسی مذاق جو ہے وہ کوئی چھچورے پن کا نہیں تھا، سچائی پر مبنی ہوا کرتا تھا۔ ایک معمر صحابیہ کا واقعہ نہایت مشہور ہے کہ وہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ کہ میں جو ہے کافی بوڑھی ہو چکی ہوں، میں جنت میں جاؤں گی نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اور وہ خاتون جو ہیں وہ رونے لگیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنت میں مؤمنین کو داخل کرے گا تو ان کی عمروں کو بالکل جوان کر دے گا، بھرپور جوانی کی عمر کے اندر جو ہے مؤمنین اور مؤمنات جنت کے اندر جو ہے وہ داخل ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اور ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے، پوری امت کے لیے۔ یہ تو چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہیں جو آپ کے صحابہ کے اطراف میں ملتی ہیں، لیکن ایک تفصیل یہ ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے ملتی ہے۔ ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، اللہ تعالی ہم کو ویسا بنا دے جیسا کہ اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے کہ ہم بنیں، سچے نام لیوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے لیے جو ہے ان کو نہایت چاہنے والے اور ان کے بارے میں نہایت فکر مند رہا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی آیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ یہ حضرت ابراہیم کا اپنی امت کے بارے میں جو ہے ایک تڑپ، ایک درد کہ اللہ یہ گمراہ تو ہیں اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، جو میری ان میں سے پیروی کریں اے اللہ وہ تو میرے ہیں ہی، اے اللہ جو ان میں سے نافرمان ہیں آپ ان کو بھی جو ہے بخش دیجئے، ان کی بھی اوپر یہ آپ رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا سورہ ابراہیم میں جو ہے نقل کی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل کی گئی ہے، وہ آخرت میں حشر کے میدان میں جب ان سے سوال کتاب جو ہے وہ مکمل ہوگا تو اس کے بعد میں اپنی صفائی دینے کے بعد وہ کہیں گے کہ اے اللہ میں نے تو انہیں جو ہے الوہیت کی دعوت نہیں دی، اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی، میں نے تو انہیں یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور اس کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر آپ انہیں عذاب میں ڈالیں تو یہ تو آپ کے بندے ہیں، آپ کا پورا اختیار ہے، لیکن ان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اور اگر آپ انہیں بخش دیں تو آپ تو زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ سورہ مائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے وہ نقل کی گئی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابراہیم کی اور حضرت عیسیٰ کی ان دعاؤں کو پڑھا اور اپنے ہاتھوں کو آپ نے اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور اللہم امتی امتی کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگے کہ اے اللہ میری امت پہ بھی رحم فرما، میری امت کی بھی مغفرت فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور محمد سے کہو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ حالانکہ روایت میں ہے کہ ربک اعلم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیوں رو رہے ہیں، لیکن پھر بھی پوچھنے لگایا۔ تو حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میں جس بات کے اوپر رو رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضرت جبرائیل یہ جواب لے کر جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر پیغام بھجوایا کہ انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر لیں گے اور جو ہے آپ کو ہم جو ہے ان کے بارے میں کسی قسم کی خدشے کے اندر جو ہے وہ باقی نہیں رکھیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے اس درجے محبت، بلکہ حدیث میں ہے کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی دعا کا موقع دیا ہے جو لازماً قبول ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر نبی نے اس دعا کو قبول کر لیا، لیکن میں نے اس دعا کو باقی رکھا ہے اپنی امت کے لیے۔ قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دعا کو استعمال کروں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع کہ لازماً وہ دعا قبول ہو، اور آپ نے اپنی امت کی فکر میں، ان کی محبت میں، ان کے لیے تڑپ میں اس دعا کو روک رکھا ہے۔ قیامت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو ہمارے لیے استعمال کریں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، آپ کے یہ اخلاق، انشاءاللہ العزیز اگلی نشستوں میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیلی احوال کو شروع کریں گے۔ ابتدائی چند نشستیں سیرت کو سمجھنے کے لیے ہماری ابتدائی نشستوں سے متعلق ہوں گی، اس کے بعد میں ہم سیرت کا بالتفصیل سلسلہ شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔